بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے لیے ایک نئی کہانی لے کر آئی ہوں۔ امید ہے آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور بہت زیادہ ہی اچھی سی کہانی ہے یہ۔ تو چلیں ہم کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ عالیہ کو سلمان کے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور وہ اس کے قریب پہنچ گیا۔ جذبات سے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے عالیہ کا گھونگھٹ الٹا اور انتہائی حسین لاکٹ اس کی گردن میں ڈال دیا۔ عالیہ نے لاکٹ دیکھا اور حیرانگی سے سلمان کو دیکھا اور سلمان نے اس کی آنکھوں کو چوم لیا۔ یہ پتھر ہی تو ہماری محبت کی کامیابی کی ضامن ہے۔ البتہ عالیہ اٹھو، اپنے سسر اس کو سلام کرنے نہ چلو گی؟ کہاں ہے وہ؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ آنکھیں بند کرو، سلمان نے کہا۔ عالیہ نے معصومیت سے آنکھیں بند کر لیں اور وہ پھر سلمان کے کہنے پر جب اس نے آنکھیں کھولی تو وہ خود کو ایک ایسی دنیا میں پایا جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ وہ سنگ مرمر کا عالیشان محل تھا، چاروں طرف قیمتی زر و جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ دو طرفہ حسین و جمیل عورتیں خون لیے کھڑی تھیں اور سامنے ایک معمر بزرگ اور خاتون بیٹھی تھیں۔ میری امی اور ابا جان، سلمان نے سرگوشی کی اور عالیہ کا سر خود بخود سلام کے لیے جھک گیا۔ خوش آمدید دلہن، ہمیشہ خوش رہو۔ دونوں نے دعائیں دی اور زر و جواہرات اس پر نچھاور کیے جانے لگے۔ اسے حسین زیورات سے لاد دیا گیا اور پھر راگ رنگ کی محفل جم گئی۔ عالیہ خواب کے عالم میں یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ رات 3 بجے اس محل کے ایک کمرے میں اسے پہنچا دیا گیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کمرے کی دیواروں میں ہیرے جڑے ہوئے تھے جن سے قوس قزح منتشر ہو رہی تھی۔ ایک سونے کا چپرکٹ موجود تھا۔ یہ میرا گھر ہے عالیہ، اس دن برگد کے درخت کے نیچے تم بیٹھی تھی تو مجھے پسند آ گئی۔ میں تمہیں بے پناہ چاہنے لگا۔ میں نے تمہیں وہ پتھر دیا جسے تم نے قبول کر لیا۔ یہ ہمارے یہاں منگنی کی رسم ہوتی ہے۔ میں نے اپنے والدین سے کہا کہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن عالیہ ہم میں اور تم میں ایک فرق ہے، ہم آتشی اور تم مٹی سے بنی ہوئی ہو۔ میرے والدین نے کہا کہ اگر تمہارے سرپرست اپنی خوشی سے تمہاری شادی میرے ساتھ کر دیں تو انہیں اعتراض نہ ہوگا۔ اور میں ڈرائیور بن کر تمہارے گھر پہنچ گیا۔ تم جن ہو سلمان؟ الحمدللہ مسلمان ہوں، تمہارا پرستار، تمہیں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ عالیہ میں تمہاری دنیا میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میرے والدین نے اجازت دے دی ہے، میں ولیمہ بھی تمہارے دنیا میں ہی کر سکتا ہوں۔ میری ایک خوبصورت کوٹھی موجود ہے، ایسی کوٹھی جو تمہارے دشمن نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی۔ کل سب کو اس کوٹھی میں بلائیں گے اور اس وقت ان کی حالت قابل دید ہوگی۔ میں نے تم سے راز چھپا کر اپنے دل میں ہمیشہ چور محسوس کیا ہے۔ کیا تم اپنی بات پر مجھے ٹھکرا دو گی؟ عالیہ: نہیں سلمان، نہیں۔ عالیہ نے اس کے سینے میں سر چھپا دیا۔ ایک دلچسپ اور سنسنی خیز کہانی کہ تمام لوگ ایئر کنڈیشن کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ باہر سخت لو چل رہی تھی، جھلسا دینے والی لو۔ اس نے اداسی سے کھڑکی کھولی اور لو کا تھپڑ جیسے انتظار ہی کر رہا تھا۔ ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر پڑا اور اس کا گلا تمتما گیا۔ اس نے جلدی سے کھڑکی بند کی۔ میرے خدا، کیسی شدید لو چل رہی ہے، اس نے سوچا اور چٹکنی لگا کر واپس اپنے بستر کی طرف چل پڑی۔ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی گھڑی کی سوئیاں 2 بجا رہی تھیں۔ اسے ٹھیک 4 بجے باورچی خانے کی طرف جانا تھا۔ شام کی چائے ٹھیک 5 بجے لگتی تھی، گویا ابھی آرام کرنے کے لیے 2 گھنٹے تھے۔ آرام کا وقت بھی اسے شدید گرمی اور لو کی وجہ سے مل گیا تھا، ورنہ اگر دوسرے لوگ باہر ہوتے تو کسی نہ کسی کام میں الجھا دیتے۔ اس وقت بھی کوئی کام اس کے سپرد کیا جا سکتا تھا۔ کچھ نہ صحیح تو چچی جان اماں کے پاؤں ہی دبانے ہوتے، لیکن اس وقت اگر چچی اماں اس سے پاؤں دبواتی تو اسے بھی ایئر کنڈیشن کمرے کی ٹھنڈک نصیب ہو سکتی تھی، اور یہ بات کسی کو گوارا نہ تھی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اس کی نگاہ آئینے پر جا پڑی۔ لو کے تپیڑے سے سرخ گال ابھی تک قوس قزح کا منظر پیش کر رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ آئینے کی طرف بڑھ گئی اور آئینے نے اس کا سراپا پیش کر دیا۔ دن رات کی جھڑکیاں، بات بات میں طعنے، ہر قدم پر بے عزتی، طرح طرح کے الزامات، دن رات کی گھٹن۔ اس زندگی میں تمام لوازمات تھے، لیکن اس کا حسن شاید انہی لوازمات سے نکل رہا تھا۔ ایسی بھی کیا بے غیرت زندگی، ایک لمحے کا سکون میسر نہیں تھا، لیکن حسن و جوانی تھی کہ پھوٹی پڑ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام محرومیوں کی کسر اسے توبہ شکن حسن دے کر پوری کر دی تھی، لیکن کسی کام کا یہ حسن
جو ہر وقت ملامت کا شکار بنا رہتا تھا، چچی اماں کا بس نہیں تھا کہ ورنہ زہر دے کر ہلاکت کر دیں۔ وہ اس حسن و جوانی پر بھی کڑی تنقید کرتی تھی۔ عالیہ نے صابن سے منہ دھونا تک چھوڑ دیا تھا۔ اب یہ اس کے بس میں کی بات تو نہیں تھی کہ وہ اپنی شکل بگاڑ لیتی۔ شکل بگاڑ بھی لیتی تو جسم کا ایک ایک نقش چیخ چیخ کر اس قیامت خیز حسن کی تشہیر کر رہا تھا۔ جانے کب تک وہ آئینے سے حسن کا خراج وصول کرتی رہی، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر آئینے کے سامنے سے ہٹ کر بستر پر گر پڑی۔ 12 سال کی عمر تھی جب ماں اور باپ کار کے حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ وہ خود اسکول میں تھی جب اسے حادثے کی اطلاع ملی تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ پورے 4 دن کے بعد ہوش آیا تھا۔ دادی اماں بیٹی کی نشانی کو گلے لگا کر لے آئیں، لیکن چچی کو اس نشانی سے ہمیشہ سے چڑ تھی اور اب تو مستقل عذاب بن رہی تھی۔ بہرحال دادی کی زندگی میں تو اس کی نہ چل سکی، لیکن دادی کی آنکھ بند ہوتے ہی اس پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ دادی کے علاوہ گھر کا ہر فرد اس سے نفرت کرتا تھا۔ چچا جان تو بیوی کے غلام قسم کے انسان تھے۔ بھائی کی نشانی پر بھی کبھی بھی رحم آ جاتا تو چچی جان کے قہر کی وجہ سے خاموش رہتا۔ چچی جان کی بہن خالہ فوزیہ بھی ساتھ رہتی تھی، بیوہ اور لاول تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں مرتبے ان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہی دیے تھے۔ بھلا کی جلاد اور کینہ ور خاتون تھی۔ بات بات میں ناک بھوں چڑھانا ان کی عادت تھی۔ خاص طور پر عالیہ ان کے عتاب کا شکار رہتی، بلکہ چچی سے زیادہ اسے خالہ فوزیہ سے ہول چڑھتا تھا۔ وہ گئیں شمسہ اور عظمیٰ تو بچپن میں تو وہ تو ٹھیک ہی رہیں، لیکن جوانی آئی تو عالیہ کے مقابلے میں بری طرح احساس کمتری نے ان کے لیے دلوں میں عالیہ کے لیے نفرت پیدا کر دی۔ عالیہ کا معمولی لباس اس کے میک اپ سے عاری چہرہ ان کے 1000 میک اپ زدہ چہروں سے کہیں بڑھ کر حسین تھا۔ بہت سی تقاریب میں انہیں اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا، چنانچہ گھر کی تقاریب میں عالیہ کا مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ بہرصورت کون سی حقارت تھی جو عالیہ کے انتظامات نہ کیے گئے تھے، وہ ہر عذاب کو خاموشی سے جھیل رہی تھی۔ اس کی زندگی میں کوئی بہار نہ تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ وہ بستر پر بیٹھی، وہ انہی خیالات میں نہ جانے کب تک کھوئی ہوئی رہی۔ اس دیوار کے ساتھ لگی ہوئی گھڑی نے 3 بجائے اور وہ خیالات کے بھنور سے نکل آئی۔ ابھی تو 1 گھنٹہ باقی ہے، اگر لیٹ گئی تو شاید نیند آ جائے، اور یہ نیند اس کے لیے قیامت ہوتی۔ اگر ذرا بھی دیر ہو جاتی تو گھر والے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیتے۔ کمرے میں تنہا بیٹھے بیٹھے دل گھبرانے لگا۔ باہر لو چل رہی تھی، ورنہ بائیں باغ میں چلی جاتی۔ لو کیا کرے گی، اچھا ہے بیمار ہو جاؤں، کچھ دن تو سکون سے مل جائیں گے۔ مر بھی جاؤں تو کیا ہوا، کون سی قیمتی چیز ہے جو کسی کو تکلیف ہوگی، اس نے سوچا، اور یہ سوچ اس قدر شدید ہوئی کہ وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ باہر قدم رکھتے ہی گرمی کی حقیقت معلوم ہوئی، لیکن کمرے میں بھی نہیں رہا جا سکتا تھا۔ وہ گرمی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھتی رہی اور راہداری سے نکل کر صدر دروازے پر آ گئی۔ صدر دروازے کے باہر دھوپ کا راج تھا، وہ صدر دروازے سے بھی باہر نکل آ گئی۔ در حقیقت آگ برس رہی تھی، گھاس زرد ہو رہی تھی، البر برگد کا سایہ دار درخت چوم رہا تھا جس کے نیچے مالی کی چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ مالی بیچارہ بھی اپنے کوارٹر میں گھسا ہوا تھا۔ تمام ملازموں کے کوارٹروں کے دروازے بند تھے۔ کچھ ملازم جو ڈیوٹی پر تھے اندر تھے اور باقی اپنے کوارٹروں میں آرام کر رہے تھے۔ وہ تیز تیز قدموں سے درخت کی طرف بڑھ گئی۔ برگد کا سایہ بے حد خوشگوار تھا، اس نے تمام دھوپ اور لو اپنے اندر جذب کر کے نئی ٹھنڈی چھاؤں اور ہوا بکھیر دی تھی۔ کتنا رحم دل ہے یہ برگد کا درخت، خود دھوپ میں ہے اور دوسروں کو چھاؤں دیتا ہے، اس نے سوچا، اور اس کے دل سے ایک ٹھنڈی آہ نکل گئی۔ مالی کی چارپائی پر پاؤں لٹکا کر وہ بیٹھ گئی۔ برگد کے پتے لو سے ہل کر ایک دل نشین نغمہ بکھیر رہے تھے۔ وہ اس نغمے میں گم ہو گئی تھی اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے تمام غم بھول گئی تھی۔ یہاں بھی کوئی نہ تھا ویرانی میں جو اس کا مقدر تھی، لیکن نہیں، برگد کا درخت اس کا ہمدرد تھا۔ وہ گیت سنا رہا تھا۔ اس کی نگاہ ایک چمکدار نقطے پر جم گئی اور ذہن نہ جانے کن کن خیالات کا منہج بن گیا۔ بہت دیر گزر گئی، اچانک اسے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی اور وہ چونک پڑی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ ایک سایہ سا اس کے سر سے گزر گیا، لیکن پیچھے تو کوئی نہیں تھا۔
اس نے دائیں بائیں دیکھا، قدموں کی چانپ کیسی تھی، ممکن ہے کوئی گلہری سوکھے پتوں سے گزر کر درخت پر چڑھ گئی ہو، اس نے سوچا اور پھر پرسکون ہو گئی۔ ظاہر ہے اس گرم دوپہر میں سب اس جیسے دیوانے تو نہیں بن سکتے تھے، لیکن وہ سایہ اب وہ وہمی بھی ہوتی جا رہی تھی۔ سایہ خود اس کا ہوگا جو مڑنے سے پڑا ہوگا، اور اس نے اپنے ذہن سے خیال نکال دیا اور پھر اسی چمکدار نقطے کو تلاش کرنے لگی جو برگد کی جڑ میں تھا۔ نقطہ ایسے مل گیا تھا جیسے اس بار وہ بے خیال نہ ہو سکتی ہو۔ وہ چمکدار چیز کیا ہے جسے وہ بہت دیر سے دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے بارے میں اس نے ابھی تک نہیں سوچا تھا۔ ایک سفید سی چیز تھی۔ وہ چارپائی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھ گئی اور اس نے برگد کی جڑ سے وہ دودھیا رنگ کا خوبصورت پتھر اٹھا لیا جو دل کی شکل میں تراشا ہوا تھا۔ اس کے کچھ حصوں پر مٹی لگ گئی تھی جسے اس نے اپنے دوپٹے سے صاف کر لیا۔ کیسا خوبصورت پتھر ہے، نہ جانے کہاں سے آیا ہے، قیمتی بھی معلوم ہوتا ہے، ممکن ہے کسی زیور سے نکل گیا ہو، لیکن اس درخت کے نیچے اور پھر اس کی تراش بھی ویسی نہیں تھی کہ کسی بھی زیور سے اکھڑا ہوا معلوم ہو۔ اس کے علاوہ کافی پرانا بھی معلوم ہوتا ہے۔ وہ پتھر کو ہتھیلی پر رکھ کر دیکھنے لگی۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین اور جاذب نگاہ ہے۔ اسے وہ پتھر بے حد پسند آیا۔ وہ اسے اس کے پاس رکھے گی، اگر کسی نے اپنا بتایا تو اسے واپس کر دے گی۔ اس خیال کے تحت اس نے ایسے مٹھی میں دبا دیا اور چارپائی پر آ بیٹھی۔ بیٹھنے کے بعد وہ کافی دیر تک پتھر کو گھورتی رہی۔ پاگل دل کی شکل ہے، نہ جانے کون سے پتھر سے تراشا گیا ہے، ممکن ہے پلاسٹک کا ہو، لیکن پتھر کا نہ ہوتا تو اتنا وزنی نہ ہوتا۔ کچھ بھی ہو، اب تو وہ اس کا اپنا ہے۔ اس نے اسے رکھ لیا اور اس وقت اس کے کانوں میں ایک مردانہ آواز آئی، شکریہ۔ ایک بار پھر وہ اچھل پڑی۔ اس بار اس کے کانوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا، ضرور کوئی اجنبی آواز تھی جس نے اسے شکریہ کا لفظ ادا کیا تھا۔ وہ بدحواسی سے کھڑی ہو گئی۔ کون ہے؟ اسے پھر وہ چاپ اور سایہ یاد آ گیا اور اس نے بوکھلائے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھا، لیکن چلچلاتی ہوئی دھوپ اور اس کے لو کے تھپیڑوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھا۔ پھر اس کی نگاہ درخت پر اٹھ گئی۔ ممکن ہے کوئی اوپر درخت پر چھپا ہوا ہو، اسے پریشان کر رہا ہو، لیکن اس درخت کے پتے سنسان تھے۔ اوپر تک درخت صاف پڑا تھا۔ اسے کچھ خوف سا محسوس ہونے لگا اور وہ چارپائی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پتھر بھی کس کی مٹھی میں ہی موجود تھا۔ وہ تیز تیز قدموں سے صدر دروازے کی طرف چل پڑی اور پھر دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ عجیب بات تھی، اسے کانوں پر بھروسہ تھا اور اسے صاف طور سے لفظ شکریہ سنائی دیا تھا۔ کافی دیر تک وہ متاثر رہی، پھر اس کی نگاہ گھڑی پر پڑی۔ 4 بجنے میں صرف 10 منٹ باقی تھے۔ وہ سب کچھ بھول کر خود کو باورچی خانے کے لیے تیار کرنے لگی۔ مٹھی میں دبا ہوا پتھر اس نے مسیری کے سائڈ ریک میں رکھ دیا اور باتھ روم میں چلی گئی۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹوں نے چہرے کی تمازت کو بڑا سکون دیا۔ وہ کافی دیر تک چہرے اور آنکھوں کو پانی سے نم کرتی رہی اور پھر تازہ دم ہو کر باہر نکل آئی۔ پورے 4 بجے تھے۔ کمرے سے نکل کر وہ باورچی خانے میں پہنچ گئی۔ اس کے ذہن نے تھوڑی دیر قبل کا پراسرار واقعہ بلا دیا۔ اب اس کی ذمہ داری شروع ہوتی تھی۔ اس نے ذہن میں فرمائشات کی اس فہرست کو ٹٹولا جو آج شام کی چائے کے لیے گھر کے حاکموں نے کی تھی۔ سب کی فرمائشیں پوری کرنا لازمی تھا، چنانچہ وہ جلدی تیاریاں کرنے لگی اور ٹھیک 5 بجے وہ خوبصورت ٹرالی کو انواع اقسام کے لازمات سے سجائے ہوئے فوزی خالہ کے ٹرے کمرے میں پہنچ گئی۔ باہر کا موسم ابھی تک گرم تھا، اس لیے لان پر چائے کا پینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور پھر یوں بھی گرمیوں میں تو 5 بجے دوپہر ہی ہوتی ہے۔ برف کی طرح ٹھنڈے کمرے میں سب لوگ صوفوں پر بیٹھے بیٹھے قہقہے لگا رہے تھے۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوئی، قہقہے ایک لمحے کے لیے رک گئے اور پھر جاری ہو گئے، جیسے اسے احساس دلایا جا رہا تھا کہ اس کی یہاں آمد سے کسی کے مشغلوں پر کوئی اثر نہیں پڑا ہے اور وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، لیکن اس نے ان کے اس تاثر کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ یہ تو ان لوگوں کا معمول تھا۔ سلیقے سے اس نے سینٹر ٹیبل درست کی اور چائے اور دوسری چیزیں سرو کر دیں، اور باورچی خانے کی گرمی میں اس کا چہرہ تمتما کر آگ ہو گیا تھا۔ خشک ہونٹ بھبو کا چہرہ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس گرمی میں تمہیں میک اپ کرنے کی فرصت مل جاتی ہے عالیہ؟ عظمیٰ نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میک اپ؟ اس نے حیرت سے عظمیٰ کی طرف دیکھا۔ اس نے تو زندگی میں بھی کبھی میک اپ نہیں کیا تھا۔ میرا رنگ ہی ایسا ہے۔ عجیب بات ہے، تم لوگ سونے کے نوالے کھاؤ تب بھی ایسا رنگ نہ نکال سکیں۔ اللہ میاں بھی بعض اوقات خوب مذاق کرتا ہے، فوزی خالہ نے تڑکا لگایا، لیکن اس کی بات
اس بات میں بھی عظمیٰ اور شمسہ کی تصدیق تھی، اس لیے وہ دونوں منہ بنا کر خاموش ہو گئی۔ وہ باہر نکل آئی۔ ابھی بہت سے کام تھے۔ سورج اب بھی قہر برسا رہا تھا، لیکن وہ گرمی سے بے خبر کاموں میں مصروف ہو گئی۔ شام ہوئی اور پھر رات۔ وہ سب کچھ بھول گئی تھی۔ برگد کے نیچے سے ملنے والا پتھر، شکریہ کے الفاظ، کوئی بات اسے یاد نہ تھی۔ 11 بجے سب کے سب خوابگاہوں میں گھس گئے تھے۔ جانے کے بعد اسے فرصت ملی اور وہ اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے گہری گہری سانس لی۔ دن بھر کی تپش کے بعد کمرہ اب بالکل ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وہ خاموشی میں مسہری پر بیٹھ گئی۔ آئینہ سامنے موجود تھا اور وہ سوچنے لگی کہ کچھ بھی ہو وہ اب بھی ان سب سے اچھے اور سب سے باوقار لگتی ہے۔ شاید ان کی ضرورت سے زیادہ جلن کی یہی وجہ ہے۔ عام طور پر اس کے لیے سادہ اور معمولی کپڑے کے لباس بنتے تھے، لیکن اس کی مرحوم ماں کے چند جوڑے اب بھی اس کے پاس موجود تھے، قیمتی جوڑے جنہیں وہ کبھی کبھی اپنے کمرے میں پہن لیتی تھی۔ آج بھی نہ جانے کیوں اس کا دل چاہا کہ وہ کوئی عمدہ سا لباس پہنے، اور یہ خواہش اتنی شدید ہوئی کہ وہ اس سے باز نہ رہ سکی۔ اس نے الماری کھول کر ایک خوبصورت جوڑا نکالا اور غسل خانے میں جا کر اسے پہننے لگی۔ زرکار جوڑے نے اسے حیرت انگیز بنا دیا تھا۔ اس نے باہر نکل کر آئینے میں اپنی شکل دیکھی اور خود ہی شرما گئی۔ کاش اسی وقت اسے دیکھنے والا کوئی ہوتا اور ایمانداری سے اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتا۔ اس نے سوچا اور دفعتاً اس وقت ایک آواز اس کے کانوں میں گونج اٹھی، چشمے بد دور۔ وہ اچھل پڑی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا، دروازے کی طرف دیکھے، لیکن دروازہ تو اندر سے بند تھا۔ اس نے مسہری اور پھر پورے کمرے کے دوسرے کونوں میں دیکھے، لیکن کوئی نہ تھا۔ یہ میرے کان کیوں بجنے لگے آخر؟ اس وقت شکریہ کی آواز، اور اب وہ اس تصور کے ساتھ ایک اور انکشاف ہوا، لیکن شکریہ والی آواز اس آواز سے مختلف نہیں تھی۔ ایک ہی آواز، اور یہ نرم نرم انداز۔ کون ہے کس کی آواز ہے؟ وہم، صرف وہم، ورنہ اور کون آ سکتا تھا؟ اس نے پھر دل کو تسلی دی اور آئینے کے سامنے سے ہٹ گئی۔ رات اپنی تھی اور اب کسی کے بلانے کے امکانات نہیں تھے۔ انہیں کپڑوں میں بستر پر آ لیٹی۔ تکیہ اونچا کر کے وہ دراز ہو گئی اور لیٹے لیٹے اسے اس خوبصورت پتھر کا خیال آ گیا۔ اس نے سائیڈ ریک کی دراز کھولی اور پتھر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ کیسا پیارا پتھر ہے، وہ سوچنے لگی، اور پھر اسے چمکانے کے لیے اس نے اپنے لباس سے رگڑا۔ پتھر در حقیقت چمک اٹھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمرے کے اوپر روشندان سے کوئی پرندہ اندر گھس آیا، اور 1 2 3 4 اور محبوس سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ چمگادڑیں تھیں، اور ان میں سے 3 چمگادڑیں نیچے آئیں اور اچانک لمبی ہو گئیں۔ عالیہ کی آنکھیں دہشت سے پھٹ گئیں اور وہ ان چمگادڑوں کو بے یقینی سے روپ اختیار کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ عجیب بھیانک شکلیں تھیں۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کی آواز بھی دہشت کی وجہ سے نہ نکل سکی۔ خوف سے اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں عالیہ، ہم تمہارے غلام ہیں، تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم کسی بھی حالت میں تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم سے خوف نہ کھاؤ۔ کاش ہم کسی خوبصورت شکل میں تمہارے سامنے آتے اور تم ہم سے خوفزدہ نہ ہوتی۔ کیا یہ خواب ہے؟ عالیہ نے سوچا اور آنکھیں ملنے لگی، لیکن وہ خواب نہیں تھا۔ در حقیقت 3 انسانی حوالے اس کے سامنے تھے۔ ان کی شکلیں بھیانک ضرور تھی، لیکن الفاظ اور لہجہ بے حد نرم تھا۔ تم کون ہو؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ تمہارے خادم، ہمیں حکم دو، ہم کیا کریں؟ ہم تمہارے لیے ہر کام کر سکتے ہیں۔ میں کیا حکم دوں؟ مگر تم میرے غلام کیسے بن گئے؟ وہ ہمت کر کے بولی۔ یہ بتانے کی اجازت نہیں ہے، وقت آنے پر تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ وہ وقت کب آئے گا؟ بہت جلد، بہت ہی جلد۔ تم بالکل بے فکر رہو، فکر مت کرو، تمہارے برے دن گزر گئے، اب کوئی تمہیں آنکھ اٹھا کر نہیں دکھا سکے گا۔ ہم تینوں کو تمہاری خدمت پر معمول کر دیا گیا ہے۔ عالیہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ وہ تینوں ادب سے اس کے سامنے جھکے کھڑے تھے۔ اگر کوئی کام نہیں ہے تو ہمیں اجازت دیجیے، کیا ہم جا سکتے ہیں؟ ہاں، تم جاؤ، خدا کے لیے جاؤ، ہم حاضر ہوتے رہیں گے۔ اگر آپ ہم سے خوف کھاتی ہیں تو آپ کو تکلیف ہوگی، آپ دل سے یہ خوف نکال دیں، اور ہاں، ہمارے جانے کے بعد آپ کو نیند نہیں آئے گی، یقیناً آپ ہمارے بارے میں سوچتی رہیں گی، اس لیے آپ یہ شربت پی لیں، آپ کو پرسکون نیند آئے گی۔ ان میں سے ایک نے اوپر ہاتھ بڑھایا اور عالیہ نے اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت شربت بلوری گلاس دیکھا جس میں ہلکے گلابی رنگ کا شربت تھا۔ عالیہ یوں ہی خوفزدہ تھی، لیکن گلاس اس کے بالکل قریب تھا۔ دودھ جیسے گاڑھے شربت سے نفیس سی خوشبو آ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیا تھا، لیکن وہ تینوں اس کے قریب کھڑے تھے، اس لیے اس نے بادل نخواستہ شربت اس کے ہاتھ سے لے کر منہ سے لگا لیا، اور پھر گلاس اس وقت تک
نہ ہٹا جب تک شربت ختم نہ ہو گیا۔ بلاشبہ اس نے اتنا خوش ذائقہ شربت اس سے قبل نہیں پیا تھا۔ ایک لمحے میں اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا جسم پھول کی طرح ہلکا ہو گیا ہو، پورے جسم کی تھکن گویا نچڑ گئی تھی، اور پھر اس کی آنکھیں پراسرار انداز میں بند ہونے لگی اور وہ گہری نیند سو گئی۔ صبح کو جب اس کی آنکھ کھلی تو دھوپ کا ایک دھبا اس کے مسہری کے عین سامنے دیوار پر موجود تھا۔ یہ دھبا ٹھیک 7:45 بجنے یہاں ہوتا تھا۔ اس نے بدحواسی سے کھڑی کی طرف نگاہ دوڑائی۔ 7:45 بجے تھے۔ ٹھیک 8 بجے گھر کے تمام افراد ناشتے کی میز پر ہوتے تھے اور انہیں 8 بجے ناشتہ دینا اس کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ گویا صرف 15 منٹ تھے، اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ آج ضرور موت آ گئی تھی۔ 8 بجے ناشتہ نہ ملتا تو وہ سب اس کو کھا جاتے۔ وہ بجلی کی طرح مسہری سے اٹھ گئی۔ اس کے جسم پر وہی کپڑے تھے جو اس نے رات کو تبدیل کیے تھے۔ اس وقت یہ کپڑے بھی بال بن گئے تھے، انہیں اتارنے میں 2-3 منٹ خرچ ہو جائیں گے۔ بہرحال اس نے انہیں اسے ان کپڑوں میں دیکھا تو مزید مصیبت آئے گی۔ میرے اللہ میری مشکل آسان کر، اس نے روحان سے انداز میں کہا اور کپڑے بدلنے لگی۔ منہ پر بھی الٹے سیدھے چھینٹے مارے، بالوں کو بھی نہیں سنوارا اور سیدھے چھینٹے مارے بالوں کو بھی نہیں سنوارا۔ باورچی خانے میں کی طرف چوروں کی طرح دوڑتی کوئی اسے راستے میں دیکھ نہ لے۔ فوزی خالہ کی لان تان آج بھی اسے اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ گھوڑی ہو رہی ہے، جوانی پھٹی پڑ رہی ہے، کیسی مست نیند ہے، سو رہی ہوگی کمبخت، وغیرہ وغیرہ۔ ہانپتے کانپتے دل سے وہ باورچی خانے میں داخل ہو گئی۔ اسے کوئی بہانہ بھی نہ سوج رہا تھا۔ جھوٹ بولنے کی عادت نہیں تھی۔ دروازے کے اندر داخل ہوتے ہی اس کے پاؤں جم گئے۔ نہ جانے ناشتہ کس نے تیار کیا تھا۔ تمام ناشتہ تیار تھا، چائے کا پانی کیٹل پر کھول رہا تھا، ہر چیز قرینے سے لگی تھی۔ یا خدا کے گھر والوں نے اسے سوتا دیکھ کر خود ناشتہ تیار کیا تھا؟ اگر یہ بات تھی تو پھر تو اور مصیبت آئے گی۔ اس نے بھاری بھاری قدم اٹھائے اور چائے کا پانی اتار لیا، اسے دوسری کیتلی میں ڈال کر پتی ڈالی اور سرپوش ڈھک دیا اور پھر تمام چیزیں اس نے ٹرالی پر سجائیں۔ دل میں ہول اٹھ رہے تھے، اب کوئی آیا اور اس پر بم پھٹا، لیکن کوئی نہ آیا۔ سہمی قدموں سے وہ ٹرالی دھکیلتی ہوئی باورچی خانے سے نکل آئی اور ناشتے کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے مجرم پھانسی کے تختے کی طرف بڑھتا ہے۔ ناشتے کے کمرے میں حسب معمول سب موجود تھے۔ وہ نظریں جھکائے میز کے قریب پہنچی۔ سب خاموش تھے، جیسے کوئی اہم بات ہو گئی ہو۔ اس نے ناشتہ میز پر لگایا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آخر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے ناشتہ سرو کر دیا۔ کسی نے کچھ نہ کہا اور ناشتے میں مصروف ہو گئے۔ تب اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں جب اس نے نظریں اٹھا کر ان سب کے چہروں کی طرف دیکھا تو وہ سب پاگل ہو گئے تھے۔ اگر نہیں تو انہوں نے اس سے ناشتے کے بارے میں بھی استفسار کیوں نہیں کیا، اسے اور برا بھلا کیوں نہیں کہا؟ لیکن ان میں سے کسی کے چہرے پر ایسے کوئی آثار نہیں تھے۔ یا خدا، کیا ماجرا ہے؟ کیا ان لوگوں میں سے کسی نے ناشتہ تیار نہیں کیا؟ دفتن فوزی خالہ نے پیالی آگے بڑھائی۔ میرے لیے چائے ڈال دو۔ اور وہ کسی بیرے کی طرح آگے بڑھی۔ اس نے فوزی خالہ کی پیالی میں چائے ڈالی اور پیچھے ہٹ گئی۔ پھر بھول گئی، روزانہ کہتی ہوں میرے چائے میں نمک ڈال کر دیا کر، مگر شہزادی کو یاد کہاں آ سکتا ہے؟ فوزی خالہ کو آخر موقع مل گیا۔ اس نے جلدی سے اپنی غلطی محسوس کی اور نمک دانی سے تھوڑا سا نمک نکال لیا، لیکن فوزی خالہ کو جلن نکالنے کا بہترین موقع ملا تھا۔ وہ اس موقع کو ہاتھ سے کیسے جانے دیتی؟ انہوں نے لپک کر اس کے ہاتھ سے نمک دانی چھین لی۔ اب تو میں بھی خود بھی ڈال سکتی ہوں، تمہاری زحمت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ نمک دانی لے کر کرسی پر بیٹھ گئی، لیکن نہ جانے کرسی کیسے پیچھے کھسک گئی۔ فوزی خالہ پوری طرح نیچے گری۔ گرتے گرتے انہوں نے میز کی ٹاپ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن چائے کی پیالی ہاتھ میں آ گئی۔ نتیجتاً وہ نیچے گری اور چائے ان کے اوپر۔ فوزی خالہ کی چیخوں نے زمین و آسمان ایک کر دیا تھا۔ چائے کھولتی ہوئی تھی، ان کے چہرے اور سینے پر پڑی تھی اور وہ ذبح کیے ہوئے کبوتر کی طرح پھڑپھڑانے لگی اور سب لوگ ان پر دوڑے آئے۔ یہ ناشدنی جو کچھ نہ کرا دے کم ہے، چچی اماں کے الفاظ سنائی دیے۔ بہرحال وہ ابھی عالیہ کو ڈانٹنے کا موقع نہیں تھا، پہلے فوزی خالہ کی خبر لینی تھی۔ تمام گھر والے ناشتہ وغیرہ بھول گئے۔ فوزی خالہ کی ذمہ داری ہونے لگی۔ چچا جان ڈاکٹر کو فون کرنے لگے۔ دوسرے لوگ فوزی خالہ کو اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے جانے لگے۔ وہ کیا کرتی، کھانے کی میز کے پاس کھڑی رہی، اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ فوزی خالہ نے خود ہی اٹھ کر نمک دانی چھیننے کی کوشش کی تھی۔ کرسی پیچھے کھسک گئی اور وہ اسے دوبارہ برابر کرنا بھول گئی تھی۔ ان کے جل جانے کا
کافی افسوس تھا، لیکن فوزی خالہ کی چیخوں پر اسے ہنسی آ گئی۔ غصے کا انجام ہی برا ہے، اس کے منہ سے نکلا، اور اسی وقت اس کے کان کے قریب مکھی کی سی بنبناہٹ گونجی۔ آپ کو ستانے والوں کو آپ کے غلام معاف نہیں کریں گے، جو بھی آپ کے ساتھ برا سلوک کرے گا ہم اس کا حشر کر دیں گے۔ وہ پھر خوف سے اچھل پڑی۔ یہ الفاظ سماعت کا وہم نہیں تھے، بالکل صاف الفاظ تھے، اور آواز بھی وہی تھی جو اس نے ان خوفناک لمحے دانتوں والی چمگادڑوں کی سنی تھی۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں چاروں طرف دیکھا۔ وہ معصوم اور سیدھی سادی ضرور تھی، لیکن پے در پے واقعات کو وہ نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ تمام واقعات اپنے ہی سلسلے کی کڑی محسوس معلوم ہوتے تھے۔ اس کا مقصد ہے کہ کوئی پراسرار قوت اس کی مدد کر رہی تھی، لیکن یہ انوکھے غلام کون تھے؟ کس کی نظر عنایت اس پر ہو گئی تھی؟ برگد کے درخت کے نیچے سے ملنے والے پتھر، شکریہ کے الفاظ، پھر رات کو نظر آنے والی شکلیں، شربت، اور پھر صبح کو ناشتے کی تیاری، یہ سب کیا ہے؟ اس کا دل لرز رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک انجانی سی خوشی بھی تھی۔ نہ جانے یہ پراسرار قوتیں اس سے کیا چاہتی ہیں؟ کہیں یہ اسے نقصان تو نہ پہنچائیں گی؟ وہ کافی دیر تک ناشتے کی میز کے پاس کھڑی رہی، اور تھوڑی دیر کے بعد چچی اماں اندر داخل ہوئیں۔ اب یہاں کھڑی سوگ کیوں منا رہی ہو؟ جاؤ خوشی سے ناچو گاؤ عیش کرو، تمہارے دلی مراد۔ لیکن ابھی جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ وہ بری طرح اچھلیں، اور پھر مسلسل اچھلتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ان کے منہ سے ارے 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 نکل رہا تھا۔ چچی اماں خاصی فربا تھی اور ان کا اچھلنا مشکل تھا، لیکن اس وقت وہ دیوانہ وار اچھل رہی تھی۔ پھر ان کے منہ سے نکلا، ارے کمبخت دیکھ تو صحیح میری قمیض میں کیا گھس گیا ہے۔ اور عالیہ دوڑی، اس نے قمیض بمشکل اٹھائی تو اسے ایک چپکلی نکل کر فرش پر دوڑنے لگی۔ چچی اماں کی چیخیں بھی خالہ فوزی سے کم نہ تھیں، وہ چپکلی سے بہت ڈرتی تھیں، اور یہ تصور ان کے لیے روح فرسا تھا کہ ان کے بدن سے چھپکلی رینگتی رہی تھی۔ ان کی چیخیں بھی اس کمرے تک پہنچ گئیں جہاں بھی خالہ فوزی کی تیمارداری ہو رہی تھی۔ سب لوگ خالہ فوزی کو چھوڑ کر ناشتے کے کمرے میں پہنچ گئے۔ چچی اماں اب بھی اوئی اوئی کہہ کر اچھل رہی تھیں۔ کیا ہوا بیگم، کیا ہوا؟ چچا جان نے گھبرا کر پوچھا۔ چچی اماں پہلے پسینے میں شرابور ہو رہی تھیں، اکھڑے ہوئے سانس سے بولی، بچ گئی، آج تو بچ گئی، چپکلی چڑھ گئی تھی میری کمر پر۔ اللہ اس بچی کو خوش رکھے، جان جوکھیوں میں ڈال کر چپکلی نکال دی، ورنہ نہ جانے کیا حشر ہوتا۔ ہائے، چچی جان نے مختصر الفاظ میں ہانپتے ہوئے داستان سنا ڈالی۔ ویسے عالیہ کے اس کارنامے سے ان کا مزاج بدل گیا تھا، ان کے نزدیک یہ بہت بڑی بات تھی۔ چچا جان نے سکون کا سانس لیا، کوئی خاص حادثہ نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے چچی کو سنبھالا اور پھر اس کمرے کے لیے جہاں خالہ فوزیہ بستر پر نیم مردہ پڑی ہوئی تھی۔ عالیہ کی طرف ابھی بھی کسی نے توجہ نہیں کی تھی۔ عالیہ کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ ابھر آئی۔ اگر چپکلی والا واقعہ بھی اتفاق نہیں ہے تو اس کے یہ غلام بے حل دلچسپ ہیں۔ نہ جانے کیوں اسے یقین ہونے لگا کہ چپکلی واقعہ اتفاقیہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے غلام اسے بتا چکے تھے کہ اس کو تکلیف پہنچانے والوں کو وہ پریشان کریں گے۔ گویا چپکلی انہی کی طرف سے تھی، کیونکہ چچی جان اسے لان تان کر رہی تھی۔ اس نے گردن جھٹک دی۔ یہ تصور عجیب تھا کہ پراسرار شکلیں خود کو اس کا غلام کہتی تھیں۔ بہرحال اس نے ناشتے کی میز کی طرف دیکھا۔ خالہ فوزیہ کی مصیبت نے ناشتہ خراب کر دیا تھا۔ اب نہ جانے گھر کے لوگ ناشتہ کریں گے بھی یا نہیں۔ ابھی وہی سوچ رہی تھی کہ عظمیٰ اور شمسہ اندر آ گئیں۔ انہوں نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور کرسیاں گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے بولی، تم تو جانتی ہو عالیہ خالہ فوزیہ سنکی ہیں، ذرا سا نمک ڈال دیتی تو یہ سب پر مصیبت نہ آتی، ہمارا ناشتہ بھی خراب کر دیا، اب پڑی ہائے ہائے کر کے سب کو بور کر رہی ہیں۔ بس غلطی ہو گئی، لیکن زیادہ وقت بھی تو نہ تھا گزرا تھا کہ 1 سیکنڈ میں نمک ڈل جانا تھا۔ عالیہ نے کہا، تم نے ناشتہ کر لیا؟ نہ جانے کیوں عظمیٰ کو اس کا خیال آ گیا، ابھی نہیں، کر لوں گی، وہ آہستہ سے بولی، کیونکہ وہ ہمیشہ ناشتہ باورچی خانے میں کرتی تھی۔ آج تک کسی نے اس کو اس قابل نہیں سمجھا تھا کہ اپنے ساتھ ناشتہ کرائے۔ آؤ ہمارے ساتھ ہی ناشتہ کر لو، عظمیٰ نے پیشکش کی، لیکن وہ اس حیثیت میں رہنا چاہتی تھی۔ عظمیٰ کے دوبارہ کہنے پر وہ بھی اس کے ساتھ نہ بیٹھ گئی، لیکن یہ تبدیلی اسے بہت عجیب سی لگی۔ دونوں نے ناشتہ کر لیا تو وہ برتن سمیٹ کر چل پڑی۔ یہاں پہنچ کر کچھ اور حیرتیں اس کی منتظر تھیں۔ رات کے جھوٹے برتن جو اسے صاف کرنے ہوتے تھے دھلے دھلائے الماری میں سجے ہوئے تھے، دیگر تمام کام تیار تھے۔ وہ حیرت زدہ کھڑی اس تمام کارنامے کو دیکھتی رہی۔ اب تو کسی وہم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس صورتحال سے بھی خوفزدہ تھی اور خوش بھی تھی۔ نہ جانے وہ سب
کچھ کیا ہے، کیوں ہے؟ ملازم ابھی پکانے کے لیے چیزیں نہیں لایا تھا، اسے اور بھی کوئی کام نہیں تھا، اس لیے وہ ناشتے کے برتن صاف کرنے لگی، لیکن اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کسی غیر مرئی قوت نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ایک منمناتی ہوئی آواز گونجی، یہ سب کام آپ کے کرنے کے نہیں ہیں، یہ ملازم کب کام آئیں گے؟ براہ کرم ہمیں شرمندہ نہ کریں۔ اور وہ پھر خوفزدہ ہو گئی۔ غیر مرئی شکنجے سے اس کے ہاتھ آزاد ہو گئے۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے ہر برتنوں کی طرف دیکھا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ تمام برتن پلک جھپکتے میں صاف ہو گئے تھے۔ ناظرین، یہ پہلا حصہ ہے اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو جو میں ہے نیا پارٹ اس کا دوں گی، دوسرا پارٹ آپ کو یقیناً پسند آئے گا۔ آپ کو اگر میری کہانی اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ میرے چینل کو شیئر کیجئے۔ انشاءاللہ اس کا پارٹ 2 بہت جلد آئے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔